آج ہمارے سبق کا دوسرا حصہ کہ جانور خریدنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، جب دنیاوی کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بندہ بڑی محنت کوشش کرتا ہے۔ میرے پاس اچھا گھر ہو، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس اچھا رہن سہن ہو، کھانا پینا اچھا ہو، تو بندہ اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، لازمی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایک نہیں، دو دو تین تین نوکریاں بھی کرنی پڑتی ہیں، بندے کرتے ہیں کہ میرا گھر اچھا ہو، گاڑی بنگلہ اچھا ہو، گھر میں کھانا پینا اچھا ہو، کسی قسم کی مجھے تنگی مشکلات پریشانی نہ ہو، تو دو دو تین تین نوکری بھی بندہ کرتا ہے۔ لیکن ایک دینی معاملہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے بندہ یہ کہتا ہے کہ چلو بس ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، بس ہو جائے گا، کوشش محنت کوئی بھی نہیں ہے اس کے لیے، سیکھنے کی توجہ نہیں ہے، بس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جنت کی طلب ہے کہ جنت کے اندر جو ہے نا ہمارے لیے نہریں ہوں، شہد کی نہریں ہوں، یہ فلاں فلاں نہریں ہیں، اونچے جو ہے نا تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں، ہم مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے، شراب کے پیالے ہوں گے، کھانے پینے وافر مقدار میں ہوں گے، ہر چیز ہمیں مل جائے گی، اور حوریں ہوں گی ہمارے لیے جنت کے اندر۔ صرف خیالات کے اندر یہ سب کچھ ہو لیکن بندہ اس کے لیے کرے کچھ نہیں تو بندہ اس کو بے وقوف کہے گا۔ طلب تو بہت بڑی بڑی ہے، جنت کے اندر یہ سب کچھ ہے، لیکن نماز کی حالت کیا ہے؟ نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، دینی معاملات کی طرف توجہ نہیں ہے، اور ارادے بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ اب مغرب میں کتنے نمازی ہیں؟ یہ سارے کے سارے یہاں، یہ فجر کے اندر یہ سارے کے سارے موجود ہوں گے، یہیں پر ہوتے ہیں، لیکن فجر میں مجھے یہاں پہ ایک دو صفوں کے علاوہ کوئی بندے نظر نہیں آ رہے ہوتے، حالانکہ ابھی سارے کے سارے بندے ایسے موجود ہیں جن کے سب کی یہی طلب ہے کہ ہمیں جنت میں ملے، یہ سب کچھ ملے، لیکن اس کے لیے کوشش کیا ہے کہ فجر میں ہم یہاں مسجد کے اندر ہم نماز کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، کمروں کے اندر بھی پڑھ لیں چلو پھر بھی، لیکن کمرے کے اندر بھی نماز نہیں ہونی چاہیے، آئے چاہے کوئی بھی بندہ ہے، بڑے سے بڑے عہدے پر ہے یا چھوٹے سے چھوٹا ہے، سب کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے، حکم یہی ہے۔ ممکن ہے پھر بھی اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے ہوں گے جو چلو مسجد کمروں کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہوں گے، اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا ادا کر لیتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ توجہ اس طرف دلانی مقصود ہے کہ جب آپ دنیاوی معاملات کی طرف توجہ بہت زیادہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کی محنت بھی ہوتی ہے، تو دینی معاملات کے لیے بھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ سب کچھ میرے لیے ہو، جنت کے اندر یہ سب کچھ ہو، تو اس کے لیے آپ کو دینی معاملات کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی، تاکہ دینی معاملات بھی ہم سیکھیں گے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پھر آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پر جو لکھی ہے وہ پہلی بات ہے استخارہ کرنا۔ کوئی بھی جانور خریدنے کے لیے بندہ جا رہا ہے، آپ ظاہری سی بات ہے ایک ہفتہ پہلے تو بندے ارادہ کر لیتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد میں نے جانا ہے جی منڈی جانا ہے، میں نے اس دفعہ قربانی کرنی ہے انشاءاللہ، میں جا کے جانور خریدوں گا، تو ایک ہفتہ پہلے ارادہ ہے تو پہلے سے بندہ استخارہ کر لے، رات کے وقت میں سو جائے، نوافل کی جو استخارے کی ترتیب ہے وہ پڑھ لے۔ عقل کے اوپر اعتماد مت کریں، اگر اعتماد کرنا ہے تو اعتماد کریں اللہ کے حکموں کے اوپر، اللہ کی طرف سے آپ کے دل کے اندر جو بات آ رہی ہے اس کے اوپر اعتماد کریں، پھر آپ کے لیے اللہ آسانی فرمائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ بندہ استخارہ کر لے۔ ہاں کوئی بعض دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے جو ابھی جلدی میں نے کرنا ہوتا ہے، میں نے فوراً اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہے اللہم خرلی واخترلی، اللہم خرلی واخترلی۔ کوئی اہم معاملہ آ گیا، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ پہلے استخارہ کریں گے، چھوٹا سا مختصر وقت ہے، ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہم خرلی واخترلی، یہ مختصر سا استخارہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں اس معاملے کے اندر بہت زیادہ فائدہ عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کو برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں استخارہ کر لینا چاہیے۔ دوسرا ہے استشارہ، یعنی کہ مشورہ طلب کر لینا اپنے ساتھیوں سے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا مت بنائے کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، میں تو خود ہی کر لوں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس بندے سے پوچھنے کی، میں ہوں نا، میں سب کچھ کر لیتا ہوں، مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی پھر کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے مشورے کر کے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ چلا کے جب چلتا ہے تو اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ مشورہ کرنے میں کیا ہوگا؟ دوسرے بندے کی دلجوئی ہو جائے گی۔ اپنے والد سے مشورہ کر لیا، اپنے ماں سے مشورہ کر لیا، بہن بھائیوں سے مشورہ کر لیا، بیوی ہے تو بیوی سے مشورہ کر لیا۔ آپ اپنی مرضی کا کام کریں، لیکن آپ نے جب ان سے مشورہ طلب کر لیا نا تو ان کے دل کے اندر بھی اہمیت بن جائے گی کہ یار میرے لیے بھی اس کے دل کے اندر اہمیت ہے، مجھ سے بھی یہ مشورہ طلب کر رہا ہے، مطلب میرے بارے میں میرے لیے اس بندے کے دل کے اندر بڑی اہمیت ہے کہ جو مجھ سے مشورہ طلب کر رہا ہے، تو یہ بندے کی بڑی عزت بن جاتی ہے اس چیز سے۔ اس لیے معاشرے میں آپ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ منڈی کے جو واقف لوگ ہیں، جن کو معلومات ہے جانوروں کے حوالے سے، ان سے مشورہ بھی طلب کر لیں کہ بھائی کون سی منڈی میں جانا چاہیے، کیسا جانور خریدنا چاہیے، وہ مشورے کے اندر پھر آپ اپنا فیصلہ جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ کریں، لیکن یہ کہ مشورے کے ساتھ چلیں گے، مشورے کے اندر اللہ تعالیٰ خیر فرماتے ہیں۔ مشورے کے بارے میں پوری سورہ شورى 25ویں پارے کے اندر پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سورہ شورى نیت کی درستگی، یہ تو لازمی سے بات ہے، نیت اگر گوشت حاصل کرنے کی ہوگی، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے گوشت مل جائے،
پھر تو اگر یہ حصے ڈال رہے ہیں نا، حصے ڈالتے وقت بھی کچھ لوگ ہے نا، اگر اس کی تحقیق پہلے کر لیا کریں، حصے اگر ڈال رہے ہیں، حصوں کے اندر کسی ایک بندے کا بھی اگر یہ نیت ہوئی کہ میں مقصد میرا گوشت حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، مجھے گوشت مل جائے گا، تو سارے بندوں کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ تو قربانی کے اندر نیت یہ کریں کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، یہ نیت نہیں ہے کہ میرے پڑوسی نے تو 3.5 لاکھ کا جانور لایا، میں تو 4 لاکھ کا لے کے آؤں گا، اس سے تو 50,000 کا بکرا لیا، میں 60,000 کا بکرا لوں گا، اس کے مقابلے میں آؤں گا۔ تو نیت مطلب آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اللہ آپ کو اس پر اجر بھی عطا نہیں کرے گا۔ نیت اللہ کی رضا ہے، جانور جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ زیادہ استطاعت ہے زیادہ اچھا جانور لے کر آئیں گے، استطاعت درمیانی درجے کی ہے درمیانی درجے کا جانور لے کر آ جائیں گے، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا جانور لے کر آئیں گے، لیکن مقابلے والی بات نہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، بہت مشہور حدیث ہے، سب لوگوں نے سنی ہے۔ اعمال کا دار و مدار، آپ کی قربانی کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے، جیسی نیت ایسا آپ کو اجر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ صلاۃ حاجت پڑھ لے بندہ، نکل رہا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، منڈی جا رہا ہوں یا اللہ آپ آسانی فرمانا، مجھے اچھا جانور سستے داموں کے اندر مل جائے۔ منڈی میں جاتے ہیں، بعض دفعہ نماز کا خیال نہیں رہتا، نماز بھی چلی جاتی ہے، ایک حکم جو قربانی والا اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کتنے حکموں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے نماز کا بھی خیال ضروری ہے۔ حلال مال ہونا چاہیے، حرام مال سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کا حلال مال زیادہ ہے، مخلوط ہے، مخلوط مال کہتے ہیں نا کہ حلال بھی ہے حرام بھی، دونوں مکس ہے، ملے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس کی حلال آمدنی زیادہ ہے تو اس کی قربانی ٹھیک ہوگی، اس کو آپ جو ہے نا حصے داروں کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کا حرام مال زیادہ ہوگا، حلال کم ہوگا، اگر آپ نے اس کو اپنے ساتھ شرکت کر لی قربانی کی، سارے کے سارے لوگوں کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ ایسے بندے کو شریک نہیں کرنا، اگر شریک بھی کرنا ہے، حرام اس کا مال ہے، اس کو بولو آپ کا مال اگر الگ الگ ہے، حرام الگ ہے، حلال الگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہاں سے حلال آ رہا ہے کہاں سے حرام آ رہا ہے، تو بھائی مہربانی فرمانا ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر حلال مال ہمیں دینا، حلال مال سے ہم جانور خرید کر لائیں گے، حرام مال سے ہمیں بچا کے رکھنا، ہم سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے مال کا حلال ہونا قربانی کے لیے ضروری ہے، حرام مال سے قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ شرکاء سے صراحتاً اجازت لینا ضروری ہے۔ جو بندے بھی آپ کے ساتھ 6 ہیں 7 بندے ہیں، ایک جانور کے اندر قربانی میں شریک ہیں، تو ان بندوں سے جو ہے نا اجازت لے لیں کہ بھئی آپ کی اجازت ہے، ہم آپ کی اجازت کے ساتھ جانور کو ذبح کریں، اتنی قیمت میں ہم جانور لے کر آ رہے ہیں، اتنی قیمت میں جانور لے کر آ جائیں۔ قیمت سب لوگوں کے اوپر برابر تقسیم ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کسی کے اوپر 6ویں حصے کے اوپر آپ نے کم قیمت ڈال دی، 7ویں بھی زیادہ ڈال دی، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سب کے اوپر قیمت برابر ہونی چاہیے۔ جانور پالنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے، صرف سبق کے طور پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ جانور پالنا، پہلے سے جانور خرید کر لائے بندہ، اس کے ساتھ مانوس ہو جائے، پھر اس کو قربان کرے، بڑا اجر ملتا ہے۔ معاملات ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ شہروں کے اندر جانور بندہ نہیں لا سکتا، گھر کے اندر ایسے بندے نہیں ہوتے جو اس کو دیکھ بھال اس کی کریں گے، اس کا چارہ کا بندوبست کریں گے، تو یہ نیت نہ کریں کہ یار کون جانور لے کر آئے گا، پہلے دفع کرو یا آخری دن لے کر آئیں قربانی کر لیں گے۔ نیت تبدیل کر لیں، صرف اس ذہن کے اندر یہ نیت رکھیں، یا اللہ عذر ہمارا یہ ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سنبھالنے والا، ہماری مجبوری ہے، جگہ بھی نہیں، ہمارا شہر کے اندر رہتے ہیں، کہاں پہ اس کو باہر لے کر جائیں گے، ہماری مجبوری ہے، یا اللہ یہ ہمارا عذر ہے، اس کی وجہ سے ہم جانور پہلے نہیں لا سکتے ہیں، وگرنہ ہم جانور پہلے لے آتے۔ یہ عذر اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ آپ کو جانور پالنے کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ یہ نیت نہیں کرنی کہ چھوڑو یا دفع کرو یار آخری دہڑے کے نا سب قربانی کر کے انسان، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ حفاظتی دعائیں بھی پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ منڈی کے اندر بڑے چوریاں بھی بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، جب گھر سے ایویں باہر نکلتے ہیں نا، گھر سے آیت الکرسی جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، اللہ ایک فرشتہ حفاظت کا اس کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ معمول بنایا، جب بھی گھر سے باہر نکلے آیت الکرسی پڑھ لیا، اپنے اوپر دم کر لیا، اللہ تعالیٰ حفاظت کا فرشتہ مقرر فرمائیں گے، اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ منڈی کے اندر بھی ہر جگہ پر حفاظت ہوگی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جگہ نہیں تھی یہاں پہ، مسائل سیکھنے ہیں، مسائل سیکھیں، اس کے بعد منڈی میں جائیں، ایسا جانور لے کر آئیں۔ یہ نہ ہو کہ مسئلے کا پتہ ہی نہ ہو، ایسا جانور اٹھا کے لے آؤ جس کی قربانی جائز نہ ہو، اپنے گلے پھر ڈالنے والی بات ہے۔ قربانی تو لازم ہو جائے گی، قربانی تو پھر کرنی پڑے گی، کسی سے قرضہ لے کر قربانی کرنی پڑے گی، تو اس لیے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ وہ جانور جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جن کے اعضاء کم ہوتے ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے یہاں پر میں لکھ دوں گا، تو مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل کو سمجھ کر اچھے طریقے سے قربانی اپنی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.